ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ مختلف ممالک کے وفود سمیت نماز جنازہ میں لاکھوں افراد کی شرکت۔ تہران میں فضا سوگوار، ہر آنکھ اشکبار۔ صدر مسعود پزشکیان سمیت حکومتی عہدیدار بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ اعلیٰ عہدیدار دھاڑے مار کر روتے رہے۔ شہید رہبر اعلیٰ کے ساتھ ان کی بیٹی، بہو اور پوتی کی نماز جنازہ بھی ادا۔ شہید سپریم لیڈر کا جسد خاکی قم، نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ مشکلات نہیں جھکا سکتے، شہید رہبر کا مشن جاری رہے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان، کہا ایرانی عظیم قوم ہے، جس مقصد کے لیے رہبر شہید نے جدوجہد کی، قوم اس بٹم کو کبھی گرنے نہیں دے گی۔ ایرانی قوم مشکلات اور دکھ کے باوجود ہمت اور امید کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ ایران ہمارا احترام کرتا رہا تو کوئی مشکل یا تنازع نہیں ہوگا۔ امریکہ عظیم ہے اور ہمیشہ عظیم رہے گا۔ صدر ٹرمپ کا واشنگٹن میں یوم آزادی تقریب سے خطاب، کہا ایران معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ جوہری مذاکرات ایک ہفتے کے لیے مؤخر کرنے پر اتفاق کیا، راستہ کھلا رہنے کے لیے حملہ نہیں کیا۔ امریکہ آج دنیا بھر میں امید کی کرن ہے۔ ہم اپنے ملک میں کمیونسٹوں کا وجود نہیں چاہتے۔ امریکی فوج آج مضبوط اور طاقتور ہے۔ امریکہ میں مکمل مذہبی آزادی ہے۔ امریکہ کو کبھی ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ امریکہ کے بانیوں نے ایسا آئین دیا جو ہمیں رکھتا ہے۔ ایکزیوس سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا، چاہتے تو خامنائی کے جنازے میں موجود تمام افراد کو نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کروں گا کیونکہ اس صورت میں مذاکرات کے لیے کوئی فریق باقی نہیں رہے گا۔ علی خامنائی کے سفر آخرت میں عوام کو روتا دیکھ کر حیران ہوں، سمجھتا تھا ایرانی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ سوابی میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے مزار پر پروقار تقریب۔ انسپکٹر جنرل فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ میجر جنرل راؤ عمران سرتاج کی شہید کے مزار پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ کے چاقو چوبند دستے کی شہید کو سلامی دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، سربراہ پاک بحریہ، پاک فضائیہ کے چیف اور مسلح افواج پاکستان کا شاندار خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق افواج پاکستان نے اس عزم کا اجادہ کیا کہ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے عظیم نظریات، قربانی اور وطن کے دفاع کے جذبے کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے گا۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی لازوال قربانی آج بھی پاکستانی قوم اور مسلح افواج کے لیے جرأت، حب الوطنی، اثار اور فرض شناسی کی روشن علامت ہے۔ کارگل کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان کا 27واں یوم شہادت۔ لائن آف کنٹرول پر کرنل شیر خان نے غیر معمولی بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا۔ سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر نے دشمن کے خلاف جنگ میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی بے مثال بہادری، جرأت اور عظیم قربانی پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر زرداری نے کہا کہ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی قربانی قومی تاریخ کا ایک روشن باب ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا، وفاداری، فرض شناسی اور عظیم قربانی کی ان کی لازوال میراث آج بھی پاکستانی عوام کے دلوں میں زندہ ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ کارگل کے پہاڑ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی بہادری کے گواہ ہیں۔ دشمن وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات، باہمی تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، معدنیات اور IT میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ تجارت کا حجم $5 ارب تک بڑھانے کا عزم۔ امریکہ اور ایران میں جنگ بندی ہو گئی، اب ضروری ہے امن کے موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، ایران تنازع میں ترک صدر کی کوششوں سے پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ یہ کٹن سفارتی مشن ہرگز آسان نہیں تھا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مذاکراتی عمل میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ ترکیہ پاکستان کا مضبوط اور مخلص دوست ہے، ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ صدر طیب اردوان نے کہا، عالمی امن کے لیے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت انتہائی اہم ہے، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے، پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے بزنس کمیونٹی کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ افغان رجیم میں سابق سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے زمین تنگ، ریاستی سرپرستی میں ٹارگٹ کلنگ اور تشدد کی لہر میں ہولناک اضافہ۔ افغان طالبان رجیم کے عام معافی کے دعووں کا پردہ چاک، سابق سیکیورٹی ملازمین پر تشدد اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں شدت آ گئی۔ افغان جریدے کے مطابق بدخشاں میں سابق نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی کے ڈیپٹی ہیڈ عبدالجمیل جویا مسلح حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ سابق سیکیورٹی اہلکار بدخشاں کے مختلف محکموں اور گریٹر بدخشاں اربن سیکیورٹی ڈائریکٹوریٹ آف
में खिदमात अंजाम देने वाले बाअसर शख्सियत थे। पक्तिका के जिला जानीखेल में मुसल्लह अफराद ने साबिक हुकूमत के पुलिस एहलकार मोहम्मद उमर को कत्ल कर दिया। सुबह परवान में साबिक अफगानी फौजी कमांडर हशमतुल्लाह को अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगानिस्तान में 26 जनवरी से 31 मार्च के दौरान साबिक एहलकारों के 5 कत्ल, 20 गिरफ्तारियां और तशद्दुद के 8 वाक़यात रिकॉर्ड। मोदी की सरपरस्ती में गैर रजिस्टर्ड तंजीम RSS की बैरूनी फंडिंग, भारतीय माशरा हिंदुत्व नजरिए की नजर। इंतहा पसंद तंजीमों ने भारतीय माशरे को रिपेट में ले लिया। भारतीय जरीदे दी वायर के मुताबिक मोदी हुकूमत पर असरअंदाज हिंदुत्व तंजीम RSS के साथ हुकूमती हलकों की आम शख्सियात भी वफादारी रखती है। अमरीका में कायम इंडियन डेवलपमेंट एंड रिलीफ फंड ने 1995 से 2002 तक RSS को लाखों डॉलर मुंतकिल किए। गुजरात में ईसाइयों पर तशद्दुद और 2002 के मुसलमानों के कत्लेआम में हिंदुत्व तंजीमों के मुलव्विस होने के दस्तावेजी सबूत मौजूद है। अमेरिका, बरतानिया और यूरोप समेत दुनिया भर में दहशतगर्द तंजीमें खुफिया फर्ज रखती हैं। अमेरिका में 250वीं यौम आज़ादी की तकरीबात जारी। वाशिंगटन DC में नेशनल मॉल पर दुनिया का सबसे बड़ा आतिशबाजी का मुजाहिरा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, शदीद गर्मी, तेज आंधी, बारिश और तूफानी मौसम के बायस मुतासिर हिफाजी खदशात के पेश नज़र फजाई शो भी मनसूख कर दिया। हजारों अफराद खराब मौसम के बायस तकरीब छोड़कर चले गए। हफ्जाबाद के इलाके जलालपुर भटिया में ट्रैक्टर के टायर से हवा निकालने के शोबे पर 62 अफराद ने अदालत लगा ली। 8 साल बच्चे पर वहशियाना तशद्दुद, दांत तोड़ दिए। चेहरे और जिस्म पर भी शदीद चोटें आईं। 3 रोज गुजरने पर भी मुकदमा दर्ज न हो सका। तशद्दुद की CCTV फुटेज ABN न्यूज को मौसूल। वालिदैन का कहना है 15 पर मदद मांगी तो पुलिस एहलकार ने ताउन के बजाय बदतमीजी की। SHO से मुलाकात तक नहीं हो सकी। वजीर अल पंजाब से फौरी इंसाफ और